بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع میں نے ٹویٹس آن ٹویٹر سے لیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات میں نے کی آج جس میں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ٹویٹر پر جو ٹویٹر یوزرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر 3 کیٹیگریز کی ٹویٹس میں نے دیکھی۔ ایک تو بڑی پازیٹیو تھی، ایک دوسری وہ تھی جو سادہ زبان کے اندر لوگ اپنی ترجمانی کر رہے تھے، اپنے ذہن کی ترجمانی کر رہے تھے، اور ایک وہ ٹویٹ تھی جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں جو کچھ بھی چیزیں دی گئی تھیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے بات کی جا سکے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، آج کی جو ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹویٹر نے بڑی اچھی بات کی۔ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہ جیسی باتیں سنتا ہے وہ اسی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمیشہ نیک اور دانشمند بزرگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھو اور زبان کو تالا لگا کر دماغ اور کان کھلے چھوڑ دو۔ بزرگوں کی باتوں سے سبق لو، ورنہ یہ دنیا ٹھوکر مار کے سبق سکھائے گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ جملے جو میں نے آپ کو سنائے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ٹویٹر نے یہ بات بڑے واضح طور پر بتائی کہ ہمارے یہاں بزرگوں کا کیا درجہ ہونا چاہیے، دانشوروں کا کیا درجہ ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے سامنے زبان درازی یا اپنی رائے دینے سے بہتر ہے کہ ان کے تجربے، ان کی اچھی باتوں کو سنا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے، تو اس سے کچھ بہتری کے اثرات پیدا ہوں گے اور لوگوں کے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کا تصور جو ہے وہ سامنے اجاگر ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ چیز فرما برداری اور ایمانداری سے دیکھیں تو یہ بہت عظیم بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ذرائع مذاق نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے لوگ بزرگ کہتے آئے، لیکن آج بھی لوگ موجود ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس بات پہ عمل کرو۔ آگے چلتے ہیں تو ایک صاحب نے لکھا اس کے اندر، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ جس طرح درست فیصلے کے ثمر آنے والی نسلیں لطف اندوز ہوتی ہیں، اسی طرح غلط فیصلے کی فصل بھی آنے والی نسل کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ ٹویٹ بھی بڑا زبردست ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو کچھ رنگ دیکھ رہے ہیں اس کو زوم آئینے میں اور بند الفاظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا، اور اس کو سمجھنے والے کے لیے سمجھ کافی ہے کہ جو کچھ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم ان جملوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جیسا ہم نے کیا تھا آج ہم ویسے ہی کاٹ رہے ہیں۔ بربادی کے علاوہ ہمارے حکمرانوں نے جو ماضی میں حکمران تھے انہوں نے کیا ہے، صرف لوٹ مار کی وجہ سے آج ہمارا ملک جس حال میں پہنچا ہے اس کی چیزیں آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کی بقا اور مفاد اس میں ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ پاک فوج سیاست اور اقتدار میں نہیں آئے گی، اور کوئی بھی سیاست جماعت جو پاک آرمی کے خلاف جذبات رکھتی ہے کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ نظریہ ان کا ہے اور انہوں نے اپنا ایک سلوشن دیا جس کی وجہ سے آپ سن لیں۔ بھارت نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں عوام کو فوج کے خلاف کیا۔ یہی فارمولہ بلوچستان میں آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ بلوچ بھائی کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان سے مطمئن نہیں، بکاوے میں آ کر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جو بلوچستان کے اندر آج رونما ہوئی ہے، اور ہر طرف بے چینی ہے، اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انڈین ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں، لیکن بلوچستان میں ساری لوگ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی ہمیشہ سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک ٹولہ ہے جو بھارت نواز ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی مشکل کھڑی کر دی جائے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ سی پیک پر جو کام آج ہو رہا ہے وہ پاک فوج کی ضمانت پر ہے،
اس کو فوج کی مداخلت کی بجائے سیلمنٹس کی نااہلی سمجھی۔ اس ٹویٹر نے بھی یہ کوشش کی کہ چین جو سی پیک کے اوپر اس وقت کام کر رہا ہے، روڈز بن رہی ہیں، پروجیکٹس بن رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں اور راستے کھولے جا رہے ہیں اور نئے نئے راستے نکالے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو گارنٹی ہے حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے وہ فوج کے حوالے سے دی ہے کہ انہوں نے چین کے حکمرانوں کو یہ گارنٹی دی کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کو پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لہذا سی پیک کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس ٹویٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر وہ فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور فوج اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ بگٹی قبیلے کی ملک دشمنی اور انسانیت دشمنی کو پاک فوج نے ختم کیا اور وہاں کی عورتوں کے سر پر عزت کی چادر رکھی۔ عوام کے دل سے پاک فوج کی یہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور پاک فوج ہماری اصل محافظ ہے۔ یہ بھی ایک دل کی آواز ہے جو کہ ایک ٹویٹر نے بڑے اچھے انداز میں پاک فوج کی عظمت کو اور عزت کو بڑھانے کے لیے کی کہ پاک فوج اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی اس کے لیے پرچار کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک ٹویٹر نے کہا ہے کہ جب کرپشن کے پیسوں کی تحقیقات ہوں گی تو لفافوں کے نام ضرور آئیں گے، اور جس کا نام آنے والا ہے انہوں نے پہلے سے چغم چلائی شروع کر دی ہے کہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا۔ اسی طرح سے ایک اور ٹویٹر نے کہا منٹو کی ایک بات اچھی لگی اس کو، بکاؤ صحافت ہے اور ایک طوائف اچھی، یعنی اس نے بکنے والی صحافیوں کے متعلق کہا کہ ان سے اچھا تو ایک طوائف ہے اور وہ کم سے کم اپنے صحافت پیشے کو تو نہیں بیچ رہی بلکہ وہ ایک اچھے کردار کی مالک ہے کہ وہ کم سے کم اپنے ہی پیشے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذات تک ہی عمل کرتی ہے۔ قلم کا بکنا طوائف کے بکنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب طوائف بکتی ہے تو صرف طوائف بکتی ہے، اور اگر جب قلم بکتا ہے تو معاشرہ بکتا ہے۔ بہت میں نے بات کی اور اس کو سمجھنے کے لیے عام الفاظ کے اندر ہر آدمی اس کی معنی سمجھ سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو مملکت خدا داد پاکستان کو جس نے بھی سب سے زیادہ کھایا، لوٹا، اس کی وفادار مجروح کیا، اس کی معاشرتی یا اخلاقی طور پہ کمزور کیا اور غلامی سلطنت کو نقصان پہنچایا، وہ افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرنا اور بڑا بلا کہتا ہے جس نے ملک و قوم اور اس کی سلامتی کی حفاظت کی ہے، اور اس کو اگر میں وہ ٹویٹر ایز یونائٹڈ کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ایک پاک فوج ایک بار پھر متاثر عوام کی مدد میں پیش کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام جاری، پاک فوج کی ٹیم انتظامیہ کے ساتھ متضررہ علاقوں میں مصروف۔ یہ پاک فوج کو کریڈٹ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ جناب پاک فوج ایک پاک کراچی والوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے، ان کے بارش اور برسات کے اندر ان کی مدد کر رہی ہے اور متضررہ علاقوں میں وہ مصروف ہے۔ آگے کہتے ہیں ایک جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ پاک فوج نے ہندوستان آرمی کو گلے سے پکڑ لیا، مگر نواز شریف چھڑا کر کشمیر ہندوستان کے حوالے کیا۔ کارگل میں پاکستانی فوج ہندوستان کو مکمل طور پہ جکڑ چکی تھی اور یہ سب ایک سازش کے تحت کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اب یہ وقت نہیں کہ غداروں کو پہچانا جائے، آپ پہچان چکے ہیں، آپ اسے کفے کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ سوال اب میرا آپ کا نہیں بلکہ ریاست کے اس ادارے کا ہے جو اگر خدا نخواستہ نہ ہوا ہوتا تو آج پاکستان، عراق، شام، لیبیا یہ افغانستان بن چکا ہوتا۔ ایک ٹویٹر نے اور لکھا، یاد رکھیں جو سرحدوں پہ وردی پہنے گمنام خاموش مگر اپنی ماؤں کے جگر کے کو سے ٹھہرے ہیں، جو آندھی گولی کے سامنے سینہ سپر ہیں، جو اپنی موت کو اپنی محبوبہ سمجھ کے ہر دم اس کو گلے لگا کے تیار ہیں، ان کی قدر کریں تو اس سے پہلے
کہ ہم تباہ ہو جائیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عوام نے مل کر بڑی چند صافی فوج عوام میں تقسیم چاہتے ہیں۔ خوف کوئی پالیسی نہیں اور ہتھیار ڈالنا آپشن نہیں، یہ فوج کے حوالے سے موٹو بیان کیا ہے کسی صارف نے۔ آگے یہ کہتے ہیں، پاکستان کا ہر جوان چاہے کسی بھی عہدے پہ فائز ہے، ہر محب وطن پاکستانی کا ایک جمعہ پاک فوج۔ آگے چلتے ہیں، اس میں سڑکوں پہ بھٹکنے والے دشمن کا ایجنٹ بننے سے پہلے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے لگے۔ یقیناً اسے پوچھنا ہماری ڈیوٹی نہیں، لیکن جس کی تھی اس نے کیوں نہیں پوچھا۔ ایک اور ٹویٹر نے کہا، ہم پاک آرمی اور پاکستان کے الزامات پر نرم رد عمل کے پیچھے وہ مسئلے ہیں جن کے باعث حکومت سے فارغ سیاستدان، بہت سے جج اور جرنیل، سینئر بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہوتے ہی بین الملک پرواز کر جاتے ہیں۔ ایک ملک سے ان کا تعلق صفر ہو جاتا ہے، نہ روکنے والے بھی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور ٹویٹر کہتا ہے کہ زبان تراشی کی اجازت حوصلہ بڑھاتی ہے، اس لیے میرا مقدس فوج نہ تمہاری گالی کے مستحق نہ نفرت کے۔ ارے یہ تو محبت کے امین لوگ ہیں، یہ تو فقط احترام کے لائق ہیں، عقیدت کے لائق ہیں، محبت کے مستحق ہیں۔ اور آخر میں ٹویٹس تو بہت ساری تھیں، لیکن میں نے پلس مائنس کر کے یہ کچھ ٹویٹس نکالی تھیں تاکہ ایک آدمی ایک ٹویٹر یہ لکھتا ہے، ہاؤ ٹو فائٹ اگینسٹ ہارورڈ وار، دا فیوچر چیلنجز ٹو ڈیفیٹ ففتھ جنریشنز وار اینڈ ہارورڈ وار۔ میرے عزیز ہموطنوں، ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد ایک بات جو میرے ذہن میں بار بار کھٹکتی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ میرا نہیں ہے، یہ میری پاکستانی عوام کا ہے، جو ٹویٹر کے اوپر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ یہ میں نے چند وہ رائے رکھی سامنے آپ کی، اس میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر لمحے ٹویٹر پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جنرلی اگر میں دیکھوں تو سارے محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا اظہار کرتے ہیں، کچھ غصے میں ہوتے ہیں، کچھ پیار محبت سے کرتے ہیں، کوئی عقل و دانش سے بات کرتے ہیں، کیونکہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان سب کا مفہوم اور مقصد نکالا جائے تو شاید 98% ٹویٹر محب وطن پاکستانی نظر آتے ہیں۔ 2% میں اس لیے سبٹریکٹ کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ جو کہ دفاع کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ وہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو بالکل بے دھڑک ہو کے بغیر کسی خوف خطرے کے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ٹویٹس کو سامنے رکھیں تو 2 بڑے اہم پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک وہ پہلو جو فوج کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، اس دن میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہے ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا جس کا بلیم گیم آن پاک آرمی، اور اس کے اوپر یہ ٹویٹس آ رہے تھے اور کافی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اس دن کمانڈ کرے گا اور ٹاپ آف دا ہیش ٹیگ رہے گا۔ آگے رزلٹ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اوپر گیا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا جو کنسرن تھا وہ پاک فوج تھا۔ اگر صورتحال دوسرے اینگل سے دیکھیں تو جتنے بھی صحافی لوگ تھے جن لوگوں نے پاک فوج کے خلاف باتیں کی، ان کے دبے دبے لفظوں میں، اشارتاً لفظوں میں وہ لوگ سامنے آ رہے تھے اور لوگ ان کا نام لے رہے تھے۔ لیکن اب بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو نہ کی جائے جس سے کسی چیز کو بدنامی ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص یا ایسا صحافی جو اس طرح کی معاملات کے اندر اپنا رول ادا کر رہا ہے اور وہ کسی کی ہاتھوں کھیل رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا مشکل لمحہ آ چکا ہے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جو کچھ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے پاک فوج کے ساتھ رفت رکھی۔ آیا کیوں رکھی گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ماضی کے حکمران کوشش کرتے رہے کہ فوج کو کسی طرح سے دبایا جائے، کنٹرول کیا جائے اور ان کی پاورز کرٹیل کی جائیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ صرف ایک سوچ کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اب کسی شخص کے ذہن میں اگر اس کا ذہن بک گیا ہے، وہ پاکستانی نہیں رہا اور اس نے پاکستان کو لوٹ مار کا گھر بنا لیا، اس نے اس عوام کو لوٹنے کا راستہ تلاش کر لیا، اس نے ان کی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور اس نے ان قوم کو بیچ ڈالا، ان کے ناموں سے قرضے لیے اور ملک سے باہر لے گیا، تو پاک فوج کا جو رول ہے وہ تو بڑا سمپل سا ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ سامنے آ گئی بات کہ وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر وہ سول نیچر کیس کی حفاظت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جس میں پولیس ہے اور ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات کو حل کریں اور کنٹرول کریں۔ اب حکمرانوں کا یا اس مافیا کا جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم کو ان کے رویوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ میں نے ٹویٹس بھی پڑھے تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت نے جب بنگلہ دیش بنوایا اور مشرقی پاکستان کو یکلخت کیا تو اس میں جتنے بھی ریسورسز تھے اور جتنے بھی وسائل تھے وہ بھارت نے استعمال کیے اور اس ملک کو 2 ٹکڑوں میں حصہ کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہوئے کہ بھارت کی شروع سے 1947 سے لے کے 1970 تک یہ کوشش رہی کہ اس کے ملک کے ٹکڑے ہو جائیں، لہذا 1970 میں 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 1970 سے مزید یہ خواہش ظاہر کی ہے بھارت نے کہ بھائی اس ملک کے بھی ٹکڑے ہو جائیں اور یہ صوبے بکھر جائیں اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہا اور 70 سے لے کے 2020 تک مسلسل وہ اپنی ایجنسی راؤ کے ذریعے پاکستان میں فنڈنگ کرتا رہا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے فرنٹیئر کا وہ علاقہ جس میں پشتین وغیرہ رہتے ہیں، یا وہ ٹیررسٹ جو ملک کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کہیں ہو، ان کو فائننس ہوتے رہے۔ اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایجنسیز کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہوگی اور یہ کیوں کر اس کی ازالہ ہوگا۔ تو صاحب ہمارے ملک کے اندر جو شخص بھی آیا، 3 ادارے جو بہت مشہور ہیں کانسٹیٹیوشنلی، ایک ایگزیکٹو جسے لیجسلیٹو کہتے ہیں آپ، اور دوسرا جوڈیشری، اور تیسری آرمی، یہ 3 پلر مل کے ملک کی کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرتے ہیں۔ لیکن دفاع کرنے والے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آج تک انہوں نے کسی چیز کے اوپر یہ کام نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے ان اداروں کو قانون سازی کے حوالے سے تقویت پہنچائیں اور کام کریں۔ ہر آدمی جو وہاں پر آیا، بتدریج لوگ تبدیل ہوتے گئے، اور وہ لوگ تشریف لے آئے وہاں پر جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، سیٹیں بکنے لگیں، لوگ سیاست کرنے لگے، کاروبار بن گیا، اور اس طرح سے یہ سارا ڈھانچہ تباہی کی طرف جا پہنچا۔ اب آرمی کو، پاک آرمی کے حوالے سے جو انہوں نے طے کیا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس آرمی کو تباہ و برباد کر دیں، یہ ان کی خواہش ہے، تو انہوں نے ان لیجسلیٹرز کو خریدنا شروع کر دیا۔ اس کی سب سے موٹی مثال ساری عوام پاکستان کو پتہ ہے کہ مودی بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی ویزے کے پاکستان میں لینڈ کیا کابل سے آ کے، اور آگے سیدھا آپ کے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کے گھر گیا اور ان کی شادی میں شریک ہوا، اور باقاعدہ وہاں پر کوئی بھی ہمارے اداروں کے لوگ
موجود نہیں تھے، اور یہ سلسلہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا کچھ اس پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہاں پر کیا کچھ ہونے جا رہا تھا۔ آج تک پتہ نہیں کتنی دفعہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے ٹک ٹک اور فائرنگ کی، اور کتنے لوگوں کو ہمارے مار دیا، شہید کر دیا، لیکن یہی لیڈر خاموش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج ختم کر دی جائے تو واٹ نیکسٹ؟ پھر تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ادارہ باقی نہیں بچتا، کیونکہ سارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے، اور اگر نہ بھی ہوں تو ان کے پاس فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کسی طرح سے بھی اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو ان لیڈروں کا جو سوچ تھی اور جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فوج کو ختم کر دیا جائے۔ اب کارگل کی میں مثال آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اور یہ مثال بھی کوئی نئی نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کارگل کے اندر پاک فوج نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اونچی چوکی تھی، اور وہاں پر انڈین فورسز کو قابو کر لیا تھا، اور آج کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کافی آسان ہو جاتا اگر اس چوکی پہ ہماری فوج کا قبضہ برقرار رہتا۔ لیکن وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے باہر جا کے ٹیلی فون کر کے جنرل پرویز مشرف سے یہ کروایا کہ وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلائیں اور وہ علاقہ انڈیا کو واپس کر دیا؟ جنرل پرویز مشرف نے غلط نہیں کہا۔ جب نواز شریف نے فوجیں بلوا لی باہر کے پریشر کے ذریعے، دوسرے غیر ممالک کے پریشر کی وجہ سے، تو کیا ہوا؟ کشمیر واقعی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور انہوں نے یہاں تک اب کلیم کر دیا، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم کو واپس کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ طے کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آج ہم ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں۔ جس طرح صبح اٹھتے ہیں شام کو سو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں صبح حکومت آتی ہے اور شام کو سو جاتی ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو معمولی باتیں ہیں اس کو کیسے کرب کریں، کس طرح سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی، اس کے اندر یہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر ہم سوچیں، ہم جس کا منہ دل اٹھتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے، ٹی وی پہ آ کے پاک آرمی کو برا بھلا کہتا ہے۔ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ پاکستانی ہیں؟ جی بسم اللہ، آپ کو کون حق دے رہا ہے کہ آپ اپنے اداروں کے متعلق آگے بیٹھیں؟ کیا کون سا آپ کے پاس پاور ہے، اختیار ہے جس کی تحت آپ آ کے پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کوئی سوچے تو صحیح۔ یہ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے یہاں کے ادارے ہوں، چاہے یہاں کے لوگ ہوں۔ فوج کے اندر بھی یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں پر ایک وقت فیصلہ لینے کا ہے۔ دنیا بہت تیزی سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ان کے اندر اتفاق ختم ہو گیا۔ یہ وہ لوگ جو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کو کرب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ کوئی مصالحت یا کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے اور ان سے کو بتایا جائے کہ بھائی یہ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دیں تو ان کی تلاشی لیجیے۔ ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری اصلیت تو یہ تھی کہ تمہارے پیر میں جوتے نہیں تھے، آج تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ یہ کون سا چراغ الادین کا تمہارے ہاتھ لگ گیا جس کے اندر یہ چیزیں راتوں رات تمہارے پاس، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے دولت کے انبار لگ گئے ہیں؟ میرے عزیز ہم وطنوں، کون پوچھے گا؟ ہم کتابوں کے اوپر بہت کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے استادوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا،
آج ہم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ کسی نے اس ملک کی بھلائی کے لیے کوئی بات کی ہو۔ آج پورا معاشرہ پاکستانی اس زوم میں اور تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ ہیں تو پاکستان ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے رویے، ہماری زندگی کے اندر روزمرہ کو آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی کی گردن میں ایک راڈ پڑ گئی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں طاقتور ہمیشہ رول کرتا ہے اور وہ اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں، وہ شو کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں داخل ہو گیا، ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر ہے کہ ہم اگر اس کی تذلیل کریں گے تو ہم بہت اونچے جائیں گے۔ اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ڈیوٹیز لگائی گئیں کہ آپ پاک فوج کو بدنام کرو۔ جب وہ پاک فوج کو بدنام کرتے تھے تو ان کو چینلز کے اوپر ڈیپیوٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج قوم یہ سوال کرتی ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کو بنانے والا کون تھا، اس کی تحقیقات تو کی جائے۔ اگر آپ کو جواب مل جائے تو بے شک آپ اس کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چین تو ٹوٹ جائے جو ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ جب وہ چین ٹوٹے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے دنیا میں رہا جاتا ہے اور کس طرح سے آج ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں۔ کماؤ اچھی بات ہے، لیکن جو طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں کیا اسی طرح سے قومیں بنتی ہیں؟ اسی طرح سے لوگ زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مشکلیں قوموں پہ آتی ہیں، لیکن یہ وہ مشکلیں نہیں ہیں کہ آپ اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جتنے بولنے والے ہیں، جتنے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، جتنے فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اپنے بچے بھیجیں فوج کے اندر اور فوج ان کو فرنٹ بارڈر پہ لگائیں۔ یقین کیجئے یہ روئیں گے، گڑگڑائیں گے کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے واپس لے آؤ۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ جو فوج بارڈر پہ کھڑی ہے، رات دن 24 گھنٹے چوکس ہے، انڈین فوجوں کے منہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوئی ہے، وہ کسی کے بچے نہیں، وہ کسی کے لال نہیں، ان کی مائیں نہیں، ان کی بیویاں نہیں، ان کی بیٹیاں نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کی بہنیں نہیں، وہ بھی ہماری طرح سب رشتے رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ملک کے دفاع کریں گے اور اس کے لیے وہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، شہادت کے لیے تیار ہے۔ بہت جو غازی ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کیوں نہیں ملی۔ جس فوج کا یہ جذبہ ہو، وہ جذبے کو یہ صحافی، یہ پریس میڈیا، یہ سوشل میڈیا ختم کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ان لوگوں کے ساتھ، وہ فوجیوں کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے جو روزانہ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ تو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو بارڈر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو عیاشی کے ساتھ جیو نیوز کے اوپر، ARY کے اوپر، دنیا نیوز کے اوپر اور بہت سارے چینلز کے اوپر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کیا رائٹ ہے؟ ان کو ان چینلز کو بند کر دینا چاہیے۔ ٹرکی کی آپ بات کرتے ہیں، آپ یہ غور کر لیجئے گا، ٹرکی کے اندر آپ سب سے زیادہ صحافی جیل میں ہیں۔ انہوں نے ملک کے خلاف بات کرنا سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ہمارا ملک ہے، ہمارے لیڈر ہیں کہ جس کی صبح منہ آنکھ نہیں کھلتی وہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کون روکے گا اس کو؟ اگر آپ روکنے کی بات کریں گے، ان کو پکڑنے کی بات کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، ان کو پھانسی لگائیں گے۔ اب آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی اپنے ملک کے خلاف یا اپنے سلطنت، اپنے بادشاہوں کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو وہاں پھانسی کی سزا ہے۔ 2 دن پہلے ایک صحافی کو، لیڈی صحافی کو گردن قلم کر دی گئی ہے۔ تو پھر ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم کوئی آسمان سے الگ ہیں؟ ہمارے کیا کوئی قانون ہے؟ اگر یہ قانون
نہیں آپ لگا سکتے, نہیں بنا سکتے, تو پھر آپ اس ملک کو کیسے دفاع کریں گے؟ نیشنلزم تو ہمارے ملک میں ختم ہو گئی. ہر آدمی اپنی اینٹ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتا ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ کبھی بھی سیاست کے اندر مذہب نہیں آیا. یہاں پر تو جس کو جو موقع ملتا ہے سیاست کرنے کھڑا ہو جاتا ہے, مذہب کو سیاست کے اندر لے آتے ہیں. بھائی ایسا نہیں کریں. پاک فوج کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے. پاک فوج ایک ڈیفینڈنگ اسٹیج ہے, ایک ملک کی دفاع کرتی ہے. اس کو ہر قیمت میں مضبوط ہونا ہے. ان کی مورلز کو گرنے نہیں دینا. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ کشمیر بارڈر سے پاک فوج واپس آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہم نہیں لڑتے. یہ سیویلین جو ہمارے خلاف گالیاں دیتے ہیں, ہم کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ لڑ لیں. کیا آپ کا کیا اثر ہوگا؟ کبھی غور کیجیے گا میری بات پہ. آپ جو کچھ اچھلتے پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ تو خود دیکھنے قابل نہیں رہیں گے, لیکن آپ کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی جو کچھ یہ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کرے گا. تو ایسا جو بھی کر رہا ہے اس کے لیے ایک سوال اٹھتا ہے, اور وہ پوری چین سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا یہ اس طرح ہی گھومتے پھرتے رہیں گے؟ کیا یہ روز آپ کو بدنام کرتے رہیں گے؟ آپ کو کیا بدنام کر رہے ہیں؟ تو ملک کو بدنام کر رہے ہیں, عوام کو بدنام کر رہے ہیں. ساری عوام آپ کے ساتھ تو تالیاں بجاتی ہے جب آپ کو دیکھتی ہے. فوج جس وقت بھی سویلینس کی مدد کرنے آتی ہے تو فوج کے ساتھ تو عوام دل و جان سے کھڑے ہو جاتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کام کرتے ہیں. لیکن یہ ٹولہ کہاں سے آ گیا؟ اور کیا ہمارے ادارے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان ٹولوں کو پکڑ کے بند کر دیں, ختم کر دیں, ان کو عبرتناک سزا دے دیں, تاکہ تاریخ میں لکھا جائے اور دیکھنے والے عبرت حاصل کرے کہ ملک کے خلاف بات کرنے والا غدار کی کیا سزا ہوتی ہے, کس طرح سے ان کو لٹکایا جاتا ہے. یہ ایک مثال تو کام کیجیے. لیکن مجھے نہیں لگتا, میں سچے دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. ہم باتیں تو بہت اونچی اونچی کرتے ہیں. اسمبلیوں کے اندر آپ کھڑے ہو جائیے تو 2 گھنٹے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو الزام تراشیاں بھی کر دیتے ہیں. ہم کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. خاندانوں کے شجرہ کر, ارے جو مر گئے ان کو تو چھوڑو, جو زندہ ہیں ان کو تو خیال کر لو. آپ ذاتیات کے اوپر آ جاتی ہو. نہیں, یہ ذاتیات معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کا معاملہ ہے. ذاتی معاملہ میرے اور آپ کے درمیان تو ہو سکتا ہے, لیکن اس دھرتی کا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم سب رہتے ہیں. یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے, 24 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے. آج ہم دنیا کے اندر صرف اقتدار کی بات کرتے ہیں. اقتدار کو دوام کسی کو نہیں ملا. دنیا گواہ ہے اس بات کی. جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو مرنا ہے, اس کا خاتمہ ہے. اسی اقتدار اگر آپ کو ملا تو جس نے بھی اس کو دوام دینے کی کوشش کی اس کا حشر بہت برا ہوا. تاریخ گواہ ہے. ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں مثالیں ملیں گی. جو لوگ اس سے نہیں چپکے رہتے, جو لوگ اس کو اپنا نصب العین نہیں بناتے, جو اپنی شہنشاہیت کی باتیں نہیں کرتے, ان کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں. آج جتنے لوگوں نے بھی اس سے محبت کی, اس حکمرانی کے لیے خواب دیکھے, اس حکمرانی کو حاصل کرنے کی کوشش کی, آج ان کے گھر خاموش ہیں. وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی لندن میں ہے تو کوئی فرانس میں ہے, کوئی ہر دنیا کے ہر کونے میں جا کے بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ یہ پھر دنیا کیوں آباد کی تھی؟ صرف ان کا مقصد سب کو پتہ چل گیا, ان کے سپورٹرز کو بھی پتہ چل گیا, ان کے پیڈ ورکرز کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے لیڈر کس لیول کے. اور جو لوگ رہ گئے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو اے ٹیم میں, زرداری صاحب تو اے ٹیم کے بندے ہیں, بی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ اچھے بھی ہیں, لیکن ان کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں. پیپلز پارٹی کو اگر آپ لے لیں, بڑے قابل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی سیر ہے ان کی, بڑی عقل ہے ان کے پاس, بڑی دانش ہے, لیکن بلاول صاحب جو ہیں ان کے چیئرمین ہیں. آپ دیکھ تو صحیح ہے, اور دیکھیں تو صحیح, اتنے قابل لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سا نظام میں ہم باہر رہ رہے ہیں؟ یہ کس طرف ہم لوگ جائیں گے؟ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا
کہ اگر یہ فوج قائم رہے گی. ایک ٹویٹر نے جو بات بڑی اچھی لکھی کہ ہائبرڈ کا زمانہ ہے, جنگ ہو رہی ہے اور ففتھ جنریشن سے لڑنا ہے اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ایک بہت اچھی آبجیکٹو کنسیپٹ ہے. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ جب جنگ میڈیا پہ آ جاتی ہے, جب جنگ میڈیا کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر آ جاتی ہے, تو لامالام اس میں لوگ کودتے ہیں اور وہی لوگ آتے ہیں آگے جو محب وطن ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو یہ ہماری جنریشن کو کھا جائے گا. اور اسی لیے جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کریں, اور یہاں پر اگر کوئی ایسی غلط بات آتی ہے تو اس کو زندہ نہ رہنے دیں, بات کو اس کو کرب کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس میں قانون سازی سخت ہو جانی چاہیے. اگر کوئی شخص اینی بڈی, صرف ایک آدمی کا میں نام نہیں لیں, ہر پوری اب 24 کروڑ کی عوام کی میں بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے گا, پاکستان فوج کے خلاف بات کرے گا, پاکستان عدلیہ کے خلاف بات کرے گا, ان سب کو کرنے والوں کو یہ سزا ہوگی. ایک دفعہ آپ طے کیجئے, قوم کو بتائیے کہ جس شخص نے بھی اس طرح سے گفتگو کی اس کے ساتھ اس طرح سے نمٹا جائے گا. تو پھر تو ایک امید کرن نظر آنی شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اداروں کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں, آخر یہ لوگ پنپ رہے ہیں یہاں پر تو کیوں پنپ رہے ہیں. یہ ادارے بتائیں کہ انہوں نے ان کے متعلق کیا ورک کام کیا ہے, کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں ان کو روکا جا سکتا. اگر کوئی شخص اس میں انوالو ہے اداروں کا, اس کا بھی کلا کامہ ہونا چاہیے, وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ اس کی پش پناہی کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں کالی بھیڑوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں, ہماری عوام کی صرف یہ خواہش ہے کہ یہ ملک سلامت رہے اور یہ فوج سلامت رہے, کیونکہ دونوں 14 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے ان کو بنایا تھا, کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ اوپر سے مت دیتا ہے, لیکن دنیاوی طور پہ یہ چیزیں زور پذیر ہوئی تھی. تو اس کو اس طرح ہم ظاہر کر چکے ہیں, آدھے ٹکڑا ہم دیکھ چکے ہیں اور باقی کا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی ہم ڈیفینڈ کریں گے, لیکن اگر یہی صورتحال ہماری ملک میں چلتی رہی اور ہم نے اس کو نہیں سوچا اور نہیں اس کا جڑ تک پہنچے, کیونکہ جڑ تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے تو اس وقت ان کو شے ملتی رہے گی. کچھ چینل تو اس میں ایسے ہیں جو کہ مسلسل یہ تشہیر کرتے رہتے ہیں اور دعوتیں عام بانٹتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ آئیے اور آپ آ کے ان چیزوں کے اوپر اپنی اظہار خیال رکھیں. اور ہمارے ہاں اتفاق سے کچھ ٹولہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ گھر جوڑ ہے, اس کا ایکسپرٹیز کی شکل میں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اسی چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں. کوئی شخص اکنامی پہ بات کر رہا ہوتا ہے, وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں یہ ملک تباہ ہو گیا, اس میں جو انفراسٹرکچر ہے اکنامی کا وہ ختم ہو گیا, اس کے اندر حکومت کے پاس کچھ نہیں رہا جو آپ کو دے سکے. اور ان کی ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے حکومت اور عوام کے درمیان ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے, اور اس کی وجوہات وہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں, لیکن ان کے اظہار بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگرچہ کچھ باتیں حقائق سے منافی ہوتی ہیں اور ان کی سوچ میں صرف ایک واضح یہ سوال اٹھتا ہے, اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کریں. عوام ویسے ہی پریشان ہے, مشکلات کا سامنا ہے, دنیاوی طور پہ اس کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. اب یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ انارکی پیدا کر دی جائے, فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا جائے, کیونکہ ان کو معلوم ہے
ان ایکسپرٹس کو معلوم ہے، ان میڈیا مافیا کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپس میں بہت متحد ہیں. فوج کا اور عوام کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی مہاذرائی کو کھڑا رکھیں. جس طرح پی ٹی ایم موجود ہے، وہ ڈھائی یا تین آدمی اس کے اندر موجود ہیں جو پورے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں بھی پہنچ گئے، اور ان کو پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کرتی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے. وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو فوج کے خلاف بات کرے گا وہ ان کے ساتھی ہیں. یہی نواز شریف کا رول ہے مسلم لیگ نون کا. اور آپ پچھلے دنوں میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو ایک صحافی کے گھر کے اوپر ہمارے سٹنگ جسٹس آف سپریم کورٹ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ ان کی کیس کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اور وہ جھوٹ یا سچ ان کے کیسز کے متعلق لوگوں تک آگاہی دے رہا تھا. اور آؤٹ آف دا کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے دروازے کے باہر وہ اس طرح سے ویڈیوز بنا کے لوگوں تک پہنچا رہا تھا جیسے وہ پورے کیس کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے. ہر وہ چیزیں جو اس کی پروفیشن کے خلاف تھی وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، اور جب اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تو وہ خود ساختہ معاملات نظر آتے ہیں، کیونکہ اس شخص کی کوئی اتنی اہمیت سوسائٹی میں یا میڈیا میں نہیں ہے. تو اس نے جو رنگ بکھیرا تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین برابر بھٹو بھی اسی گھر گئے، سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی ان کے گھر پہ گئے، کیونکہ ماضی میں ان کا جو بھی رول رہا ہے وہ فوج سے بات بار بار کی جاتی رہی. لہٰذا بات بتانے کی آپ کو یہ ہے کہ یہ کیسی فضا ہے. اب آپ اگر جوڈیشری کے حوالے سے دیکھیں تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ کا کوئی حق بنتا تھا کہ وہ اس صحافی کے گھر پہ جائیں اور اس سے اس کی خیریت معلوم کریں؟ یہ ایک عجیب سی ہم مثالیں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. آپ اس کی کوالیفیکیشن آف دا سپریم کورٹ جسٹس صاحب کی رہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مقدمات کے خود فیس کرتے ہوئے دوسرے لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں اور معلومات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا ہوا اور کیوں ہوا، کیسے ہوا. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا کیا دلچسپی ہے اور وہ ملک سے کتنے وفادار ہیں. اس زمرے میں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چاہے وردی والے ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے کسی بھی ادارے کے کوئی بھی افسر جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس ملک کو کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اس ملک میں آپ کو اللہ نے عزت دی، آپ یہاں پیدا ہوئے، یہاں بڑھے، یہاں پر آپ نے اس سرکاری محکموں میں نوکریاں کی، سپریم کورٹ تک آپ کا عہدہ آپ کو ملا، آپ کو فوج میں اتنا بڑا عہدہ ملا، آپ کو اس ملک کا حکمران بنایا، آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا، آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنایا، وغیرہ وغیرہ، بہت ایک لمبی فہرست ہے. لیکن جب ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں، اور ان کا تعلق پاکستان سے ختم کر لیتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیرو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے؟ تو ان سے آپ اگر ان کو اسیس کریں تو ان کو جانے کی اجازت، ان کی اثاثے، ان کی چیزیں پہلے سے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہوتی ہیں. تو لہذا ان کو جانے کی تیاری وہ نوکری کے دوران ہی کر لیتے ہیں، اور جب وہ نوکری کے دوران یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر چلا جانا ہے تو وہ چیزیں وہ کرتے ہیں جس سے ان کی جائیدادیں، ان کی مستقبل یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی سیکیور ہو جائے. لہذا وہ سارے کام کرتے ہیں
جس کو آپ شاید شک کی نظر سے بھی نہ دیکھیں، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ سارے عوامل آپ کو نظر آئیں گے. اور اسی وجہ سے بہت سے ججز جن کی جائیدادیں باہر ہیں، بہت سے لوگ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جائیدادیں باہر ہیں اور وہ ڈیول نیشنلٹی کے لوگ ہیں. تو میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہی صورتحال عام آدمی سے تو بات تصور کی جا سکتی ہے کہ اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، لیکن اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بھی نیشنلٹی رکھے اور باہر کی ملک کی بھی رکھے. لیکن ایک سرکاری ملازم، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی بھی نیشنلٹی رکھے اور باہر کی بھی رکھے، یہاں بھی عہدہ سنبھالے اور باہر بھی زندگی گزارنے کے لیے بندوبست کرے. تو جب آپ ریشیو آف کمپیریزن آف منی کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں، تو ایف اے ٹی ایف نے جو بات کری وہ غلط نہیں ہے. یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جو مسئلہ ہے اور جو پیسہ ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے، جو نارکوٹکس کا پیسہ ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، وہی تو ایف اے ٹی ایف رو رہا ہے کہ بھائی اس کو روکو، اس کو پروان نہ چڑھنے دو. اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے اب یہ دیکھیے گا، ملک کے وفاداروں کی باتیں میں کر رہا ہوں. ایف اے ٹی ایف آج کا دور کی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں جس میں زرداری صاحب کا بھی دور گزرا اور نواز شریف صاحب کا گزارا. انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس ملک کو کسی صورت سے بلیک لسٹ ہونے سے روکا جائے. انہیں بڑے آسانی سے اس پہ عمل نہیں کیا اور ہماری پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا. جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے حلف اٹھایا تو سب سے بڑا پرابلم ایف اے ٹی ایف کا بھی آ گیا، جس میں سے گرے لسٹ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور قانون سازی اتنے عرصے تک نہیں ہو سکی. لیکن 3 اگست 2020 کو پرائم منسٹر عمران خان کی کوششوں سے انہوں نے اس کو بل کو پاس کروا لیا. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیے، اس بل پاس کرانے سے پہلے بڑی کوششیں ہوتی رہیں اور اپوزیشن پوری کوشش کرتی رہی کہ حکومت کو بلیک میل کرے اور نیب کے قوانین کے اندر ختم کرانے کی کوشش کرے. اور اگر ختم نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ شرکیں ڈلوا دی جائے، وہ کنڈیشن ڈلوا دی جائے، وہ سیکشن ڈلوا دیا جائے جس سے ان کے مقدمات ختم ہو جائیں اور وہ بری ہو جائے. اتفاق دیکھیے، عمران خان صاحب کی ذہانت بھی ہے اس کے اندر اور ایفیشنسی بھی ہے. تو انہوں نے وہ نکات ان سے حاصل کر لیے ان رائٹنگ کہ کن کن چیزوں کے اوپر یہ غور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے مذاکرات کی کوششیں کرتے رہے. آخر کار جب وہ رائٹنگ میں بات آ گئی تو 36 پوائنٹس اس کے اندر آئے اور 36 پوائنٹ کا جو لب لباب ہے اور جو اس کو کنکلوڈ اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ سارا کا سارا بلیک میلنگ کا ایک پروسیجر تھا تاکہ ایف اے ٹی ایف کا جو بل ہے وہ نامنظور کرتے رہیں گے اور جب تک یہ بل پاس نیب کا نہیں کرا لیتے اس وقت تک اس کو کنسنٹ نہیں دیں گے. لیکن تلوار تو لٹکی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، کیونکہ اگر ایف اے ٹی ایف کے اندر ہم بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں، گرے لسٹ سے نکل کے بلیک لسٹ چلے جاتے ہیں، تو پاکستان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم کو کوئی لون نہیں دے گا، ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہم دنیا میں الگ تھلگ ہو جائیں گے اور ہم بلیک لسٹ ملکوں میں شمار ہونے لگیں گے جس کی کوئی دنیا کے اندر نہ حیثیت رہتی ہے نہ آئیڈینٹی رہتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک بیان دیکھا ہوگا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے فرمایا کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام پاکستان کا دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہو کہ ہم کو سب کو مل کے اس کے وقار کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کا دور تھا اور جب یہ وقار زمین کی طرف زمین بوس ہو رہا تھا اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کی معاملات تھے، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟
اس وقت یہ سوچ کہاں تھی؟ اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ ہمارے عمل سے ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوگا۔ آج جب آپ حکومت میں نہیں ہیں اور آپ زمین پہ جوتے مار مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکمران بناؤ، تو بھائی ایسے کیسے بنا دیں آپ کو؟ آپ تو جس لسٹ کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کی تباہی کی، اب تو بدقسمت قوم ہو گئی ہے کہ آپ کو ووٹ دے۔ میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، آپ کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اس ملک کا دیوالیہ نکال کے اب جو کچھ کمٹمنٹ تھے آپ کے اینٹی پاکستانیوں کے ساتھ، وہ آپ نے پورا کرنا ہے، وہ ایجنڈا آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس کا جو بیلنس پیسہ رہ گیا ہے وہ آپ نے وصول کرنا ہے۔ یہ آپ کا مقصد ہے۔ تو ان صورتحال میں آپ کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ آپ کے لیے تو وہ تجویز ہونی چاہیے جس میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی بچت نہ ہو۔ یہ کوئی تمغہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم نے اتنے سالوں تک جیلوں میں سزا کاٹی ہے یا ہم کو جیلوں میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ قوم کے لیے جیل میں جاتے، آزادی کے لیے لوگ جاتے، تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ ایک لیڈر ہے، عوامی لیڈر ہے، عوام کی خاطر جیل میں گیا۔ لیکن آپ جو جیل میں گئے، یا آپ کے بچے جیل میں گئے، یا دوسرے سیاستدان جیل میں گئے، وہ کرمنل کیسز میں گئے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جیل میں نہیں گئے۔ انہوں نے صرف یہ آپ نے جو جیل کا تصور پیش کیا ہے، وہ آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک کوالیفیکیشن شو کی ہے کہ جیل میں جانا بڑا تمغے کی بات ہے۔ یس، اگر کاز کو دیکھیں گے تو تمغہ جب لگایا جاتا ہے جیسے نیلسن منڈیلا کو ملا۔ یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو بے لوث ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ عوام کے لیے کرتے ہیں، ان کی جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا، ان لیڈروں نے جو کچھ بھی کیا، اس میں ایک ہی کیٹیگری ہے، وہ ہے لوٹ مار۔ اور لوٹ مار اس انداز سے کی کہ کوئی چیز بھی ان کو اس جیل سے جانے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن آج بھی میں جو دیکھ رہا ہوں، جوڈیشری کا جو رول ہے، جس کے تحت نواز شریف ملک سے باہر گئے، وہ اگر قانون کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی کہ ججز صاحبان ہر 2 گھنٹے کے بعد ایڈجنمنٹ دیتے تھے، عدالتیں لگاتے تھے، اور ٹیلی فون پہ پرائم منسٹر، چیف منسٹرز اور کنسرن منسٹر سے بلواتے تھے کہ یہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں نواز شریف نہیں مرے گا۔ اگر اسی زمرے کو آپ لے کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ سنے تھے جو اب ہوئے۔ عجیب صورتحال ہے اس ملک کی، جوڈیشری کی جو کچھ بھی کام ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ ہم کس کس کو روئیں، کس کس سے شکایت کریں، کون ہمیں سنے گا؟ ایسا کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ عوام مجبور ہو گئی ہے، وہ یہ سوچنے پہ تھک گئی ہے کہ وہ کس رخ اور کس لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں گے۔ ایک صرف اللہ کی ذات رہ گئی ہے، دنیا میں ایک فوج رہ گئی ہے، باقی عوام کے پاس کچھ چیز دینے کے لیے نہیں رہی۔ یس، آج اگر فوج ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوام اس آواز کے اوپر نچھاور کر دے گی، اور کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کس کے لیے جا رہا ہے۔ صرف پاک فوج کی ایک آواز پر اتنی محبت عوام میں اور پاک فوج کے درمیان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو نفرت پیدا کرنے والے لوگ، ان کا قلع کما ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا
تو یہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں وہ نفرتوں میں اضافے کے ہی باعث بنیں گے. اگر آج نفرت نہیں ہے تو ممکن ہے کل لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, اس ملک میں انارکی آ جائے. پھر فوج بھی, کیونکہ فوج کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور تاریخ ہے, اس نے آج تک عوام کے اوپر کبھی گولی نہیں چلائی. بہت سے حکمرانوں نے بہت سے وقتوں میں, اوقات میں فوج کو بلایا, اور فوج کو بلا سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی ان ایڈ آف دا سول گورنمنٹ. تو فوج نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی عوام کے اوپر گولی نہیں چلائیں. یہ کریڈٹ کم نہیں ہے عوام کے لیے کہ فوج ان کو اپنا حصہ سمجھتی ہے. عوام کے ساتھ ان کا لگاؤ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کا یہ موٹو ہے کہ ہم نے اس ملک کے خطے کی جو حفاظت کرنی ہے وہ اس عوام کے لیے کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے, اپنی بہن بیٹیوں کے لیے کرنی ہے, ان کی عزت کا تحفظ کرنا ہے. یہ سوچ کم نہیں ہوتی, اور وہ اپنی جان کے اوپر لڑ کے, اپنی جان قربان کر کے ان کو روکتے ہیں. پچھلے عرصے میں آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بہت سارے مشنز دیکھے ہوں گے, اس میں ہمارا جنرل رینک کا آدمی بھی شہید ہو گیا. بارش پھٹ گئی, اس کے اندر اس کی گاڑی لپیٹ میں آ گئی اور وہ فوراً اسپاٹ پہ ہی شہید ہو گیا. تو کیا کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ کوئی ہم اس کی عزت افزائی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے لیے لڑتے ہیں. آج دہشت گردی کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں. کون سی عدالتوں نے دہشت گردی کے فیصلے کیے؟ صرف 2 سال کے لیے فوج کو سرکاری فوجی عدالتیں بنانے کا حکم ملا, ساری پارٹیز نے اجازت دی. ایسا لگتا تھا جیسے یہ بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیے, انہوں نے سزائیں دی, دہشت گرد پکڑے, سزائیں دی. کہاں ہماری ججز کی کیپیسٹی ہے کہ دہشت گردوں کو سزا دیں؟ ہائی کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا, ابھی پھر سپریم کورٹ نے ان کی آرڈر کو معطل کیا. مراد میری آپ کو کہنے کی کہ فوج کہاں کہاں آپ کے ساتھ دے. زلزلہ آیا, آپ کو اس کے بھی واقعات کا پتہ ہے. شہباز شریف نے کیسے جو پیسے ان کو ایڈ میں ملے تھے, کس طرح سے اپنے داماد کے ساتھ مل کے پیسے ختم کیے. لیکن جس وقت پہاڑ ہلے, روڈ ٹوٹے, لوگوں کے مکان زمین بوس ہو گئے, لوگ تباہی برباد ہو گئی, ہزاروں اور لاکھوں لوگ پریشان زمین کے اوپر بغیر چھت کے بیٹھے تھے. صرف ایک وائٹ فوج تو تھی جو وہاں پہنچی, اور انہوں نے ان کو ریسکیو کیا, ان کی مدد کی, ان کے لیے راستہ بنایا, ان کو چھت بیٹھنے کی جگہ دی. یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. سول ادارے تو نام کے ہیں, ان میں تو لوگ صرف تنخواہیں لیتے ہیں, رشوت کماتے ہیں, پروجیکٹس کام ہوتے ہیں. وہ سارے کام یہ سول گورنمنٹ کرتی ہے, سول ادارے کرتے ہیں. ان کا پروڈکٹیوٹی یا ان کو ریسکیو کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کی کبھی یہ سوچ ہی نہیں رہی. تو میرے بھائیوں, ہمارا مقصد صرف بتانے کا ہے کہ سیلاب آیا, لوگ پانی میں بہہ رہے تھے, یہ فوج مردوں کو بھی نکال رہی تھی جو پانی میں مرتے ہوئے جا رہے تھے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جہاز گرایا, پائلٹ کو لوگوں نے پکڑ کے مار پیٹ کرنی شروع کر دی. یہ فوج نے ریسکیو کیا. فوج چاہتی تو اس کو وہیں گولی مار دیتی, لیکن نہیں کیا. انسانیت, یہ دنیا کو پتہ ہے اس فوج کے اندر بڑی انسانیت ہے. ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہیں, ہمارے بڑے بڑے فوجیوں کے ساتھ بڑا بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے, لیکن ہم اپنے ملک کے اوپر مر مٹنے کی والی فوج ہے. ہماری فوج ایسی چلتا پھرتی فوج نہیں ہے. آپ عراق کا حال دیکھ لیجئے, فوج کمزور ہوئی. لیبیا کا حال دیکھ لیجئے, فوج کمزور ہوئی, تباہ ہو گیا. افغانستان کا حال دیکھیں, تباہ ہو گیا. اسی طرح آپ مسلم ممالک کے اور ملکوں کو دیکھیں, جب آپ کی فوج کو کمزور کر دیا گیا تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے قوموں کے لیے, ملکوں کے لیے. اور اس سے اگر آپ بچ گئے اور عوام اور فوج کا رابطہ مضبوط رہا تو پھر کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی, آپ کے ٹکڑے نہیں کر سکتی, آپ کو تباہ برباد نہیں کر سکتی. تو یہ سارے جو معاملات میں نے دیکھے,
تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس موضوع کے اوپر بات کی جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہم نہ جائیں. ہم یہ جائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا سینیریو جو بن رہا ہے، جس کے اندر اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایف اینڈ بٹ کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو کر رہا ہے، چاہے کوئی شخص بھی ہو، اس کو سختی کے ساتھ کارروائی کی جائے اور ان کو روکا جائے. انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تھینک یو.